بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں جمعہ کریم کی 9 سنتیں بیان کرنے جا رہی ہوں۔ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک ضرور دیکھیے گا۔ نمبر 1، غسل کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن غسل کرے اور مسجد جائے، اس کا ہر قدم 1 سال کے روزے اور قیام کے برابر ہے۔ مسواک کرنا۔ حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو پسند کرتے تھے اور جمعہ کے دن اس کا استعمال اہم سمجھتے تھے۔ بہترین کپڑے پہننا۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن صفائی کا خیال رکھو اور اچھے لباس پہنو۔ عطر لگانا۔ حضرت سلمان فارسی سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعہ کے دن عطر لگانا سنت ہے۔ سورہ کہف کی تلاوت۔ حضرت ابو سعید خدری سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھو، روشنی کا سبب بنے گا۔ جمعہ کی نماز میں جلدی جانا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو جمعہ کے دن صبح جلدی مسجد جائے اس کے لیے بڑا اجر ہے۔ دعا اور ذکر کا زیادہ کرنا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن ایک گھڑی ایسی ہے جو اللہ سے کچھ بھی مانگو وہ دے دیتا ہے۔ خطبے کو غور سے سننا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس نے جمعہ کے خطبے کو دوران بات کی، اس کے جمعے کا ثواب ضائع ہو گیا۔ زیادہ درود شریف پڑھنا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعہ کے دن مجھ پر درود کا تسلسل رکھو کیونکہ یہ دن مبارک ہے۔ یہ سنتیں جمعے کے دن کی برکت اور فضیلت کو بڑھانے کا ذریعہ ہے۔ ناظرین، اب میں اس ویڈیو میں جمعہ مبارک کی اجتماعی دعا کرنے جا رہی ہوں۔ یہ دعا بہت ہی پیاری ہے، اسے سکون سے سنیں اور دل میں آمین کہیں اور اسے دوسروں تک پہنچائیں۔ ہو سکتا ہے کہ دوسرے لوگوں کی آمین سے اپنی دعا قبول ہو جائے۔ آمین۔ اے اللہ ہماری رب العزت، اے رحم کرنے والے اللہ، اے کرم کرنے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے ساری کائنات کے شہنشاہ، اے ساری مخلوق کے پالنے والے، اے ساری دنیا کے مالک، اے زندگی موت کا فیصلہ کرنے والے، اے زمین و آسمان کے خالق و مالک، اے عرش عظیم کے مالک، اے سارے نبیوں کے رب، اے سارے ولیوں کے رب، اے ہمارے آدم علیہ السلام کے رب اور ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے رب، اے آسمانوں اور زمینوں کے مالک، اے پہاڑوں اور سمندروں کے مالک، اے انسانوں اور جناتوں کے معبود، اے عرش اعظم کے مالک، اے فرشتوں کے معبود، اے عزت اور ذلت کے مالک، اے بیماروں کو شفا دینے والے اللہ، اے بادشاہوں کے بادشاہ، اے اللہ ہم تیرے گناہ گار بندے ہیں، تیرے خطا کار بندے ہیں۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ ہمیں اپنے اگلے پچھلے صغیرہ کبیرہ سبھی گناہوں، خطاؤں اور نافرمانیوں کی معافی مانگتے ہیں۔ یا اللہ ہم اپنے گناہوں سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ قبول فرما۔ یا اللہ ہم گناہ گار ہیں، سیاہ کار ہیں، بدکار ہیں، تیرے احکام کے نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں، لیکن میرے معبود تیرے نام لیوا بندے ہیں، تیری توحید کی گواہی دیتے ہیں۔ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی بندگی کے لائق نہیں، تیرے سوا کوئی تعریف کے لائق نہیں۔ ہمارے معبود تیرے گناہ
گناہگار بندے ہیں، تو اپنی رحمت سے ہمارے گناہ معاف کر دے۔ اے اللہ پاک، ہمیں گمراہی کے راستے سے ہٹا کر صراط المستقیم کے راستے پر چلنے والا بنا دے۔ ہم تیرے گناہگار، سیاہکار، خطا کار، بدکار بندے بندیاں تیرے آگے ہاتھ پھیلائے حاضر ہیں۔ میرے اللہ، ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو معاف فرما۔ اے اللہ، ہم اپنے گناہوں کی معافی چاہتے ہیں، اپنے کرم سے معاف فرما، ہمارے اہل و عیال کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، ہمارے والدین کو بھی معاف فرما، اور جن کے والدین اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ اے اللہ، سارے مسلمانوں کو معاف فرما۔ اے اللہ، جو زندہ ہیں ان کو بھی معاف فرما، اور جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کو بھی معاف فرما۔ اے اللہ، تیرے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی امت اپنی گناہوں کی سزا میں بڑی پریشان ہے، ہر طرف پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں۔ اے بادشاہوں کی بادشاہ، ہم سب کو معاف کر دے۔ اے اللہ، جو برے لوگ ہیں ان کو ہدایت عطا کر۔ اے اللہ، جو لوگ گناہوں میں مبتلا ہے، اپنے گھر والوں کا خیال نہیں رکھتے، ان کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، جو لوگ پریشان ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرنا چاہتے، ان کی پریشانیاں دور فرما۔ اے اللہ، ہمیں اتنا دے دے کہ ہم غریبوں کی مدد کر سکیں۔ اے اللہ، زندگی میں ہر برے کام سے بچانا۔ اے اللہ، ہماری خطاؤں غلطیوں کو درگزر فرما۔ اے اللہ، ہم تیرے رحم پر قربان ہو جائیں۔ اتنی نافرمانیوں کے باوجود تو نے ہمیں چھوڑے رکھا ہے، اے اللہ، جوڑے رکھا ہے۔ اے اللہ، آج ہم سچی توبہ کرتے ہیں۔ اے اللہ پاک، جتنے ہاتھ تیرے سامنے اٹھے ہیں ان میں سے کسی کو محروم نہ کرنا۔ اے اللہ، آج سب کی جھولیاں اپنی کرم سے بھر دے۔ اے اللہ، ہم سب کے دلوں کو منور فرما۔ اے اللہ، ہم سب مسلمانوں کی نگاہوں کو پاک کر دے، سب کی زبانوں کو پاک کر دے، سب کے کانوں کو پاک کر دے۔ اے اللہ، ہمارے دلوں کو ایمان کے نور سے منور فرما۔ اے اللہ، ساری امت کو عافیت دے، پریشانیوں سے نکال دے، دکھوں سے، آزمائشوں سے نکال دے، امتحانوں سے نکال دے۔ اے اللہ، ہم تیری آزمائشوں کے قابل نہیں، ہم پر اپنی رحمت عطا فرما۔ اے اللہ، مظلوم کو ظالم کو ظلم سے بچا۔ اے اللہ، سب کو ہدایت عطا فرما۔ اے اللہ، ساری دنیا میں اسلام کا جھنڈا بلند فرما۔ اے اللہ، ہم تجھ سے معافی چاہتے ہیں، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، تو بہت قریب ہے، ہم سے راضی ہو جا، ہمیں معاف فرما۔ اے اللہ، ہماری پریشانیاں ختم کر دے، ہمارے لیے رزق کے دروازے کھول دے۔ اے اللہ، آخرت میں تیرا دیدار نصیب ہو، تیرے پیارے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب ہو۔ اے اللہ، جو مانگ سکے وہ بھی عطا فرما، اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عطا فرما۔ کہتے رہتے ہیں دعا کے واسطے بندے تیرے پوری کر دے ہر آرزو بے قصو مجبور کی۔ اے اللہ، جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اے اللہ، جو بے اولاد ہے ان کو نیک صالح اولاد زندگی والی عطا فرما، اور جن کی اولادیں ہیں ان کو ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا۔ اے اللہ، جو بیمار ہے ان کو عافیت عطا فرما، جو مسلمان ہسپتال میں ہے ان کو صحت کاملہ عطا فرما۔ اے اللہ، سارے مسلمانوں کو صحت عطا فرما۔ اے اللہ، ہماری دنیا بھی اچھی کر دے اور ہماری آخرت بھی اچھی کر دے۔ اے اللہ، مرتے وقت ہمارا ایمان سلامت رکھنا۔ اے اللہ، مرتے وقت ہمیں کلمہ نصیب فرمانا۔ یا اللہ، ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما جس نماز سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، زندگی میں ایسے نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا کر جن اعمالوں سے تو راضی ہو جائے۔ ہمیں ایسی زندگی گزارنے کی توفیق عطا کر جس زندگی سے تو راضی ہو جائے۔ یا اللہ، ایمان پر زندہ رکھ اور ایمان پر ہی موت عطا کر۔
یا اللہ ہمیں تیرے احکام کی فرما برداری کرنے والا بنا، اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے نیک اور پاکیزہ آداب کو اپنانے والا بنا دے۔ یا اللہ ہماری پریشانیوں کو دور کر دے۔ یا اللہ جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ عطا فرما۔ یا اللہ جو قرض کے بوجھ تلے دبے ہوئے ہیں ان کا قرض جلد سے جلد ادا کروا دے۔ یا اللہ شیطان سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اسلام کے دشمنوں کو ہدایت عطا فرما۔ یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار عالم ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھ ہی دینا تو آتا ہے نا، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ جو مانگا وہ بھی عطا فرما اور جو مانگنے سے رہ گیا وہ بھی عنایت فرما۔ ہماری دعا اپنے رحم سے کرم سے قبول فرما، اور جو یہ دعا سن رہے ہیں ان سب کی تکلیفوں، پریشانیوں اور بیماریوں کو دور فرما اور صحت و تندرستی عطا کر۔ یہ دعا پوری ضرور سنے۔ اے میرے پروردگار اپنے پیارے حبیب کے واسطے جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں ان سب کو اپنی فضل و کرم سے معافی عطا فرما۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ ہماری مشکلیں آسان فرما دے۔ یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے۔ صبر رکھو، آنے والا کل بہت خوبصورت ہوگا۔ یا اللہ اپنے گھر کے سامنے ہمیں بھی سجدہ کرنا نصیب فرما۔ یا اللہ زندگی میں نیک کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ جو دکھی ہیں ان کے دلوں میں دکھ کم کر دے۔ یا اللہ اس دعا میں جس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے یا اللہ سب کی دعاؤں کو قبول فرما۔ یا اللہ دنیا کی لذتوں سے ہٹ کر ہمیں آخرت کی فکر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ زندگی میں اچھے کام کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرمانا۔ یا اللہ ہماری غفلتوں کو درگزر سے نظر انداز عطا کر روز محشر ہمیں اپنے حبیب کے سامنے شرمندہ ہونے سے بچا۔ یا اللہ ہم سب کی مدد فرما۔ یا اللہ میری زندگی کے میں تیرے فیصلے میری خواہشوں سے بہتر ہیں۔ یا اللہ ہمیں نیکی اور سچائی کی راہ پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے ایمان کو مضبوط کر۔ یا اللہ ہمیں قبر کے عذاب سے بچا لے۔ یا اللہ تو رحیم ہے، تو کریم ہے، ہم پر اپنی رحمت فرما۔ یا اللہ ہم تیرے گناہ گار ہیں، ہمیں تو معاف فرما دے۔ یا اللہ میری مدد فرما کہ میں تیرا ذکر کروں، تیرا شکر کروں اور تیری بہترین عبادت کروں۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ اے میرے مولا جو تجھ سے دعا کرتے ہیں انہیں معاف کر دے اور جو نہیں اس کی سوچ سے بھی محفوظ فرما۔ اے اللہ جو میری خاموشی سے مانگی ہوئی دعاؤں کو سنتا ہے، یا اللہ جو پریشان حال ہیں اور اپنی پریشانیوں کو کسی سے بیان نہیں کرتے، چاہتے ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ یا اللہ تو اپنے نیک بندوں کو جو دیا کرتا ہے وہ سب ہم سب کو بھی دے۔ بہت اچھا لگتا ہے تجھ سے مانگنا اے میرے اللہ، ساری زندگی مجھے کسی کا محتاج نہ کرنا۔ یا اللہ تیرے بندے جس بیماریوں تکلیفوں میں مبتلا ہیں ان کو نجات عطا فرما۔ یا اللہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک جتنے بھی مسلمان فوت ہو چکے ہیں سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ دعا ہے کہ اللہ پاک دونوں جہاں کی ساری نعمتیں کہ آپ کو عطا فرما دے۔ یا اللہ بس ایک بار میں ہوں، بارش ہو اور سامنے کعبہ ہو
ہو اور زندگی کی وہ آخری شام ہو۔ یا اللہ، جس طرح تو نے ہمیں خوبصورت بنایا ہے، ہمارا کردار بھی خوبصورت بنا دے۔ یا اللہ، آزمائشوں کے قابل نہیں ہے، یا اللہ حلال رزق کمانے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار، ہمیں تجھ سے مانگنا نہیں آتا لیکن تجھے دینا آتا ہے، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یا اللہ، میرے دل کو سکون عطا فرما۔ ہمیں تیرے عذاب سے ڈر لگتا ہے۔ ہم سب کو دنیا میں بہتر اور اپنی لامحدود خزانوں سے ہمیں رزق حلال، صحت، طویل عمر، خوشیاں اور کامیابیاں عطا فرما۔ یا اللہ، مجبور لوگوں کی مجبوریاں ختم کر دے۔ اپنی رحمت کے صدقے ہر گھر میں خوشیوں کی بارش کر دے۔ یا اللہ، میری ماں پر کوئی مصیبت نہ آئے۔ یا اللہ، مجھے اتنا وسیع رزق عطا فرما کہ تیری مخلوق کے محتاج نہ رہوں۔ یا اللہ، مجھے ایسا نمازی بنا دے کہ پھر میرا نماز پڑھے بغیر گزارا نہ ہو۔ اے میرے اللہ، اپنی حبیب پاک کے صدقے ہمارے گناہوں کو، خطاؤں کو معاف فرما اور ہر کام میں کامیابی عطا فرما۔ ہمارا نصیب کھول دے۔ آمین۔ اپنے لیے ضرور دعائیں کروائیں، نہ جانے کس کی زبان سے آپ کی تقدیر کھل جائے۔ ناظرین، امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ خیراً۔